جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، جب پیدا کیا تو پھر موت کیوں دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عمارت بنائی تو آپ توڑتے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ اس کو ختم کیوں کریں گے؟ عمارت توڑنے کے لیے تو نہیں بنائی جاتی، کام ختم کرنے کے لیے تو نہیں شروع کیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے پہلے اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے، انسان کو آزمایا ہے، انسان کو جانچنے کے لیے ہم نے موت اور زندگی پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم آزمائیں، جانچیں کہ تم میں کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اس دنیا کے اندر غیبت کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں چغلی کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے۔ میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں جانچیں، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تمہیں جانچیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم یہاں اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، بتائیے کہ یہ جلسے کا ایک مقصد ہے۔ اگر اس جلسے میں آپ کو یہ کہہ کے بلایا گیا ہے کہ یہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اگر یہاں کوئی نوٹنکی کرنے لگے تو آپ کو اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ رسول کے ذکر کے نام پہ بلایا، آپ یہاں نوٹنکی کرتے ہیں، آپ یہاں لطیفہ گوئی کرتے ہیں، آپ یہاں ناچ گانا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے جب کسی مقصد کے تحت کسی کام کو کیا اور وہ مقصد پورا نہ ہوا تو لوگوں کو اعتراض ہوگا، یار بلایا کس لیے تھا اور کر کیا رہے ہیں؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ گانے سننا تو نہیں تھا، غزلیں سننا تو نہیں تھا، آوارگی کرنا تو نہیں تھا، عیاشی کرنا تو نہیں تھا، جرائم کرنا تو نہیں تھا۔ زمین کے اوپر اللہ اکبر زنا کر کے اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اس دنیا میں صرف آئے تھے نیک عمل کرنے کے لیے، عمل کے لیے آئے ہو میرے بھائیوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے مراحل 6 ہیں، انسان 6 منزلوں سے گزرنا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر صوفیاء فرماتے ہیں پہلی منزل ہے انسان مٹی سے خمیر تک، یعنی جب آدمی کی پہلی منزل ہے وہ مٹی سے اٹھا خمیر تک آیا، اس کے بعد باپ کی پیٹ میں آیا، دوسری منزل ماں کے پیٹ میں آیا، تیسری منزل دنیا میں آیا، چوتھی منزل قبر میں جائے گا، 5ویں منزل اور قبر سے اٹھنے کے بعد 2 ہی منزلیں ہیں اور وہ آخری منزل ہے۔ اس کے بعد پھر سفر ختم ہے، یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 3 مراحل گزر چکے ہیں، اب ہم 4تھی منزل میں ہیں، صرف 2 منزلیں باقی ہیں، مٹی سے خمیر تک خالص اللہ کے فضل سے، خمیر سے باپ کی پیٹ تک اللہ کے فضل سے، باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک اللہ کے فضل سے۔ اس میں کسی کی محنت کو عمل دخل نہیں، اس میں کسی کی کاوش کو عمل دخل نہیں، خالص فضل الہی سے قدرت نے دنیا میں پہنچا دیا۔ اب اس دنیا میں آئے ہو، آگے کے سارے مراحل عمل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، عمل پر۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں پھر عرض کروں گا بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے، میرے بات بھی کسی کو سننا ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، مختصر میں اتنا سمجھ لیجئے، عمل کرو عمل۔ یہ جو تمہارے دل و دماغ کے اندر خبط سوار ہے نا کہ عمل
عمل نہیں بھی کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے۔ ابھی علامہ صاحب جو ہے علم پر بہترین گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے خلیفہ کے حوالے سے، رب کے خلیفہ کے حوالے سے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، حضرت آدم کو کتنے اہتمام سے پیدا کیا، توجہ کرنا میرے بھائیوں، کتنے اہتمام سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کائنات بنائی کن کہہ کر، زمین بنائی کن کہہ کر، آسمان بنایا کن کہہ کر، چاند بنایا کن کہہ کر، ستارے بنائے کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، شفق کا جمال کن کہہ کر، افق کی سرخی کن کہہ کر، دریا کی روانی کن کہہ کر، سمندر کی طغیانی کن کہہ کر، سریا کی انجمن سجائی کن کہہ کر، سب کچھ بنایا کن کہہ کر۔ لیکن اللہ اکبر، جو انسان چند فٹ کا ہے اپنے خلیفہ کو کن کہہ کے نہیں بنایا، کن کہہ کے بنا سکتا تھا مگر کن کہہ کے نہیں بنایا۔ ارشاد ہوا ہم اسے اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کن کہہ کے پیدا ہونے والے اور ہیں اور قدرت کے ہاتھ جسے بنائے وہ اور ہے۔ بشر کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بشر کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بشر کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ شان بشریت کیا ہے۔ لوگ بشر بشر کہہ کر آخر کیوں گمراہی کا شکار ہیں؟ لوگوں نے محبوبان خدا کو لباس بشریت میں دیکھ کر گمراہی کا شکار ہو گئے، لیکن اہل سنت نے جب خدا کے محبوبوں کو لباس بشریت میں دیکھا تو پتہ چلا کہ بشریت کا لباس کتنا قیمتی ہے۔ اسی لیے عالم بنا وارث دیوا کی نگاہ کا تربیت یافتہ دو مصرے میں اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتا ہے جسے دنیا بے دم شاوارسی کہتی ہے۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر ہے، جب سے سنا ہے یار، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا، جس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، جس کو مسجود ملائکہ بنایا، لیکن اللہ اکبر، پہلے دن بتا دیا مسلمانوں، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی۔ میں تو خطا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو گناہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھنے والے سمجھ لیں، سننے والے سن لیں۔ حضرت آدم سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی اور حضرت آدم کے کپڑے بھی واپس لے لیے۔ توجہ تو فرمائے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ شراب پی کر جنتی بننے کا خواب دیکھنے والوں،